علی باغ مرزا زائد اور ڈپٹی کمشنر ندیم احمد جنجوعہ نے باغ میں پریس کانفرنس کے دوران انکشافات کیے۔ انہوں نے کل 3 ملزمان کو گرفتار کیا جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا۔ یہ اسلحہ کہاں استعمال ہوتا تھا، لیجیے سنیے ڈپٹی کمشنر ندیم احمد اور ایس پی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریس کے جملہ احباب اپنے حفظ مناقب کے اعتبار سے سینئر جونیئرز السلام علیکم۔ ہم شکر گزار ہیں ایس پی صاحب کی کال پہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جب سے پشاور کے اندر ایک اسکول میں نونہال بچوں کو دہشت گردی کے سلسلے میں تسلسل میں شہید کیا گیا، اس کے بعد تمام جرائم پیشہ عناصر کو لگام دینے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا ایک فورم اس کو تیار کیا گیا، اس کو بنایا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس اور اس کے ساتھ جتنی سسٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک پینل بنایا گیا جو جوائنٹ ایفرٹ کر کے ان تمام ناصوروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی کا سکون اور امن خراب ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے ہے جس میں ہمیں ہماری سسٹر آرگنائزیشنز نے انفارم کیا۔ اس پہ ہمارے ایس پی صاحب نے اپنی ٹیم کو موبلائز کیا۔ ٹیم کو موبلائز کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہمارا چیف ملزم ہے محمد فیصل، اس کو ہمارے جو سی آئی اے کے انسپیکٹر ہیں انہوں نے پکڑا۔ ان سے دستی مکے جو ہیں آئینی وہ برآمد ہوئے۔ فردر جب ہم نے اس کو پروو کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے، ہم یہ پریس ریلیز آپ کو ایک کنسولیڈیٹڈ ہم نے تمام جرنلسٹ بھائیوں کے لیے رکھی ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگا اس جو چیف ملزم ہے محمد، جو پٹھان یہاں ناڑ کے علی میں رہتے ہیں، ان سے فردر ٹریس کرنے میں پتہ لگا کہ ہمارے ایک بوائز پرائمری اسکول کے ایک جونیئر ٹیچر ہیں، وہ بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ مجموعی طور پہ 3 لوگ زیر معاوضہ لائے جن سے ہم نے 15 عدد ریپیٹڈ گنز، 1 عدد موزر، 1 پستول اور 1 بڑی کشن کو برآمد کی، جو ڈسپلے کے لیے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیونکہ ڈیٹیلز فردر اسپیسیفک پولیس کا کام ہے، وہ ایس پی صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس کا بنیادی لنک یہ ہے کہ یہ غیر ممالک سے آنے والے پیسے کے ساتھ وہ اسلحہ خریدا جا رہا تھا جو مقبوضہ کشمیر میں بھیجا جانا تھا۔ وہاں جو ہمارے مظلوم کشمیری بھائی ہیں ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے، ان کی تحریک جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کی اوریجنل اسپرٹ کو سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ شو کرنا تھا کہ دیکھیں گے جو بندے مارے گئے یہ اسلحہ پاکستان سے آتا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ پکڑ کے دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ وہ گھناؤنی سازش کی یہ کوشش تھی جس کو الحمدللہ ہماری پولیس نے اپنے دیگر جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ناکام بنایا۔ میں اس موقع پہ جہاں اپنی پولیس کو، اپنی سسٹر آرگنائزیشنز کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو ان کے تعریف اور احترام کے جذبات ایکسٹینڈ کرتا ہوں، وہاں میں آپ بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، آپ کو سرو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ویسے جو ہمارا جرنلسٹ فورم ہے وہ ایک پلر ہے، ایک بازو ہے ہمارا جو حقائق جو ہے وہ آئینے کی طرح مطلب وہ پیش کر کے سوسائٹی کو، ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو اور باقی اداروں کو ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں۔ تو اوور ٹو ایس پی صاحب بتائیں گے۔ اس میں بہت ساری مبارکباد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ کو بہت جگہ کر دی ہے۔ اس میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں جو میں وزارت سے گزارش کروں گا کہ اس پہ جو اسٹیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ISI کہ کچھ لوگوں نے ہمیں جو ہے نا وہ انفارم کیا کہ جی اس طرح کے معاملات ہیں اور آپ کے ایریے سے کچھ جو ہے نا اسلحہ وہ شاید اس طرح دشمن ایجنسی کے ذریعے وہاں پہ لے جایا جائے گا خرید کے، اور وہاں پہ پھر معصوم کشمیریوں میں سے چند لوگوں کو نہیں ٹارگٹ کیا جائے گا یا اس طرح کا بنا کے، جو پہلے بھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے وضاحت سے بتا دیا کہ یہ پھر اس کے پاس پھینک کے تو شو کیا جائے گا کہ یہ وہاں سے آئے ہیں اور یہ اسلحہ پاکستانی ہے۔ تو اس پہ میں DSP ہمارے جو ہیں ہیڈ کوارٹر اور SHO سٹی، SHO اپنے انسپیکٹر CIA کو میں نے 2 ٹیموں میں ان کو تقسیم کر کے، تو ہم نے جو ہے نا اس میں جو ٹارگٹ تھا یہ فیصل، پہلے ہم نے اس کو جو ہے جا کے کیپچر کیا۔ تو اس کے بعد سے یہ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے کلپ یہ آنی موقع ہے اور یہ چاقو والا کلپ ہے،
اس کے بعد جو ہے نا جو ہمیں بڑی امپارٹنٹ چیز اس سے ملی وہ تھی وہ رسید جو اس نے 1,10,000 روپیہ نیشنل بینک باغ سے جو ہے نا اس نے حاصل کیا، جس میں سے اس نے 42,000 کی جو ہے نا وہ 2 یہ جو منی کلاشن کوفے ہیں، یہ وہ ان کا جو ہے یہ MP5 کا ہے، یہ ان کا سائز جو ہے یہ جو ان کا منی کلاشن کوفیں آتی ہیں یہ فولڈنگ بٹ میں بس یہ 42,000 کی اس کی 2 گنیں خریدی، جو اس کو کار مقبوضہ کشمیر سے آئی کہ یہ گنے جو ہے کوئی بندہ کوٹلی سے آئے گا اور آپ سے لے کے یہ چلا جائے گا۔ یہ جو گنے ان کو آپ بٹ ان کا فولڈ کریں تو کسی جیکٹ میں آپ اپنی قمیض کے اندر کہیں بھی ان کو یہ چھوٹی جو گن ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو وہ اس پہ ہم نے جو ہے نا فیصل کی گرفتاری کے بعد جب یہ ہم نے ٹریس کیا کہ یہ گنیں کہاں سے آ رہی ہیں تو انتہائی افسوس سے یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں پہ پرائمری ٹیچر ہیں شوکت ولد غلام محمد، یہ قوم پٹھان یہ بھی ٹھنڈی ناٹ شیر علی خان کے رہنے والے ہیں، اور لورا پرائمری اسکول لورا یا اس کھولا وہ اس کے یہ 5 سال سے اس کاروبار میں ملوث ہے، یہ اسلحہ لاتے ہیں پنڈی سے اور پشاور سے اور آ کے یہاں پہ مختلف لوگوں کو جو ہے نا فروخت کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح گیا ہے اس پہ تو ابھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو مزید یہ جانا تھا تو اوور آل جو ہے نا ہم نے ان سے یہ جو 3-4 دنوں میں یہ ٹوٹل اسلحہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو ہم نے ان سے برآمد کیا ہے، مزید بھی کچھ نام چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی باقی اسلحہ ہی برآمد کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی زیر معاوضہ لائیں گے۔ یہ 68,000 روپیز ہیں جو باہر سے پیسہ آیا تھا ویسٹرن یونین کے ذریعے، جو اس نے ملزم فیصل نے نیشنل بینک سے 1,10,000 لیا تھا، تو 68,000 جو ہے نا وہ برآمدگی تھی وہ ہم نے برآمد کر لی ہیں۔ تو یہ اسلحہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ تو اوور آل اس میں جو ہے نا ہماری سارے آفیسرز نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس میں جو ہے نا برملا یہ کہوں گا کہ CI انسپیکٹر جہانگیر خان اور ہیڈ کانسٹیبل محمد اسلم و ان کی ٹیم جو CIA کی ہے، ان کو میں ذمہ داری دی کہ یہ اس کو ہائی لائٹ نہ ہونے پائے معاملات تاکہ بھاگ نہ سکے یا اسلحہ دائیں بائیں نہ ہو سکے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں، اس لیے آپ کو تکلیف تھی۔ ملزم ہمارے پاس حاضر ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ڈائریکٹ بھی ان سے سوال جواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے متعلق اگر سوال جواب ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی اس میں کاغذات کی ہم کو مدد دیتے ہیں، دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے آپ کو نشاندہی کی کہ اس طرح سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ کیا کوئی ذاتی گروہ ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں تک کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں آپ؟ یہ جو ہے نا بیسیکلی جو کال ٹریس ہوئی نا کال ٹریس ہوئی اس میں جب یہ ساری چیزیں آئی نا انہوں نے انڈیکیشن دی ہم نے کہ یہ کوئی اس طرح کی وہ چل رہی ہے تو آپ اپنے طور پر بھی پتہ کریں، تو پھر ہم نے جوائنٹ جو ہے نا وہ جو ہم نے ٹریس کیا مل کے ہم نے جو ہمارے ساتھ لوگ رابطے میں تھے مل کے ہم نے یہ ٹریس کیا۔ ان کا ذاتی تنظیم سے کسی سے کوئی تعلق نہیں، براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ وہاں ان کا تعلق کشمیر کے لوگوں سے تھا جو اپنے لوگ تھے یا کسی اور سے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصل ہے اس کو کزن ہے ایک وہاں پہ پونچھ میں، وہ عاصم نام کا لڑکا ہے جو اس سے رابطے میں تھا، اور عاصم کا چاچا جو تھا وہ اس کو کال کرتا تھا کہ یہ اسلحہ ہمیں چاہیے، اور وہ پھر فوراً میسج یا جو کال کرتا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ اور جو عاصم نام کا جو لڑکا ہے اس کا کزن ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کا چاچا جو ہے، تو وہ یہ جو ہے نا کوئی عزیز نام بتا رہے ہیں کوئی نذیر بتا رہے ہیں، پر وہ جب اس کو فیصل کو کال کرتا تھا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے تو ساتھ ہی وہ اپنے میسج اور جو کال تھی وہ ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ سر یہ رقم کہاں سے ٹرانسفر کی اس منتھ سے؟ یہ ابھی ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، بظاہر یہ ہے کہ سعودی عرب سے یہ رقم جو ہے نا وہاں سے یہ، کیونکہ جب بھی اس طرح کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ یورپ سے ہوتی ہے یا اس طرف سے سعودی عرب سے ہوتی ہے، مختلف ممالک سے ہوتی ہے، یعنی ڈائریکٹ انڈیا سے ہو نہیں سکتی ہے۔ یعنی یہ جو اسلحہ یہ جو آپ نے یہاں سے بندے فیصل کو پکڑا اور آسم یعنی یہاں اور وہاں مقصود ہے یہ دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہی جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہے نا یہ
2 की तो बुकिंग उन्होंने करवा दी थी, इससे पहले कितनी गई है ये अभी अनूज मामला ज़ेर तफ्तीश है, इसमें हम देखेंगे। इससे पहले भी कोई चीज़ सारी एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं अपने अपने तौर पे, तो इसके बाद अगर कितना जाना था। लेकिन जो लास्ट कॉल है ना, इसी पे हमने इसको ट्रेस किया कि ये 1,10,000 रुपया उसने जो है ना वो फैसल के नाम पे भेजा, जो फैसल ने नेशनल बैंक से जो है ना ये रसीद है उसकी, ये भी अगर कोई भाई फोटो लेना चाहे जिस पे रखा हुआ है फैसल का ID कार्ड नंबर भी है, नाम भी है, यूनस नाम का बंदा है। लेकिन वो चूँकि उस पर अभी इस पे कर रहे हैं कि वो चौथी दुबई है किसी जगह से है, तफसील नहीं आती है सारी। अच्छा जी, अलमी साहब ये है कि सबसे ये आपने बहुत बड़ा ऑप्शन दिया है, और अलमिया ये है कि वो टीचर है जिसने बच्चों को पढ़ाना है और वो क्लाशकोफ और इन चीज़ों का कारोबार कर रहा है और धंधों में। एक तो ये है कि ये आप अंदाज़ा ये बता दें कि ये कितनी मालियत का असला, ये फिक्र क्या है कि क्लाशकोफ कितनी है। ये जो है ना अभी हमारी 15 जो है ना मिनी क्लाशकोफ है, लेकिन इनका बोर जो होता है ये MP5 का होता है। MP5 बोर है ये मिनी क्लाशनकोव 15 मिनी क्लाशनकोव में एक रिपीटर गन है, एक मोजर है और एक बड़ी क्लाशनकोव है जो आपके सामने 7 पड़ी है। टोटल 18 वेपन जो है ना अंदाज़ कितनी मालियत ये जो है ना छोटी वाली ये मिलती है पिंडी से या पेशावर से, आप पठान से लेते हैं तो ये 20-22 हज़ार की है, और यहाँ के 40 से लेके 60 के दरमियान जो है ना एक वो बेची जाती है। तो उसी हवाले से की जो कीमत है वो 1,10,000 रुपया उन्होंने भिजवाई है, यानी 45 की इनको मिल जाती है तो 60-65 की आगे जो है ना बेचते हैं। तो वो जो क्लाशनकोफ है ये 1.5 लाख की है। अच्छा एसपी साहब, ये एक गिरोह है, इसके में आपने 2-3 बंदों को गिरफ्तार किया, इसके पीछे भी तो बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ, इसके पीछे जो हाथ है उनको पहुंचा जाना चाहिए। वो सारी एजेंसी से मिल के हम इस पे तहकीक कर रहे हैं अपने अपने तौर पर, अपने ज़राए से जो भी चीज़ सामने आएगी वो आपके सामने रखेंगे हम। सर ये बताएं कि इसके अलावा जो आपने जिस तरह ये पाकिस्तानी करेंसी जो है एक्सचेंज हुआ है, इसका इंडियन करेंसी भी इसमें कोई इस्तेमाल हुई है? इंडियन करेंसी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए कि इंडियन करेंसी तो नहीं आ सकती ना, उन्हें पेमेंट करनी थी तो वो उन्होंने कर दी वेस्टर्न यूनियन के जरिए, वो पाकिस्तानी कैश तो ये नकदी तो पाकिस्तानी रकूम में होगी। सर जो कोटली से कह रहे हैं कि बंदे को देना वो आएगा ले जाएगा, वो कौन है? वो भी उसका वो कोई ट्रेस नहीं हो रहा है कि कोटली का कोई बंदा आएगा, नाम उसका अभी उन्होंने इसका कोई नाम पता नहीं बताया था कि वो खुद रब्ता करके आपसे आके ले जाएगा। ये अफसर साहब बताएं कि ये जो असला है वहाँ ये कौन लोग इस्तेमाल कर रहे थे? क्या इंडिया की कोई एजेंसियां हैं या सिविल लोग हैं, और ये किसके खिलाफ? बेसिकली जो कंसेप्ट है या जो ये आप ये समझ रहे कि इसमें हमारे जो वहाँ पे मासूम बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं जो आज़ादी के लिए जो है ना वो तहरीक चला रहे हैं, तो फोर्सेस उनको मार के, तो आप यकीनन इस तरह मार रहे उनके लिए मुश्किल है, वो फिर ये असला मंगा के तो मार के तो 2 गन्ने फेंक दी, 4 बंदे मार दिए कि ये पाकिस्तान ने असला भेजा है और ये दरअंदाजी के लिए ये बाहर से आए हुए हैं, ये वो साबित करने के लिए सारा कुछ कर। अच्छा एसपी साहब, ये जिस तरह आपने बताया कि ये फैसल खान है और ये जो लोग इस तरह गैर मुल्की हैं जो हमारे इलाकों में रहते हैं और 47 के हैं, 47 के रिफ्यूजी हैं, उसी तरह जिस तरह हम सब के उसके साथ ये जो जितना भी बच्चों के इश्यूज हैं, बहुत सारे और इश्यूज हैं, मसलन बहुत सारे लोग जो गैर रियासती यहाँ आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज खड़े, वो लोगों की मिली भगत से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई ग्रिप होनी चाहिए कि वो आके कारोबार भी करते हैं, गाड़ी भी उनके पास चलती हैं और मुख्तलिफ मकामी लोग भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग में होते हैं, तो वहीं से खराबियाँ आगे जल्द मिलती हैं। बुनियादी तौर पे एक मैं यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ, जो जब हम कहते हैं ना गैर रियासती, तो मेरे ख्याल से ये कहना एक इसलिए नहीं है कि हमारी रेशियो किसान के नहीं, बल्कि 50 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में मुल्क में जुड़े हुए हैं। हम रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ जाते हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आते हैं। जो हमारा बुनियादी आइन है वो हमें कारोबार की मूवमेंट
ایشوز کے لیے فورسز جو ہیں وہ یونیفارم شکل میں پولیس کام کرتی ہے اور ریسٹ آف دا جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، پیمپر کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں. تو یہ جب ایک گلدستہ بنتا ہے تو وہ پھر ٹریس کرتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ کوئی مطلب ہے کہ یہاں کاروبار کرے یا پشاور جا کے کرے، اس کا قانونی حق ہے، لیکن اس حق کے پیچھے جو وہ جیسے ابھی ہمارے ٹیچر ہیں، پرائمری ٹیچر ہیں، وہ اسٹیٹ کا آدمی ہے، اس کو پبلک ایکسیکٹر منی پے کرتا ہے، اس کو اجرت دیتا ہے اور بجائے مجلس ہوئی ہے. تو باقی لوگوں کو آنے کا رائٹ ہے، ان کو آنا چاہیے، یہاں کام کرنا چاہیے. یہاں سیاحت کے حوالے سے بہت بڑا مارجن ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا مارجن ہے، ہمارے لیے وہاں بہت بڑے مارجن ہیں. تو ملک کے اندر موومنٹ جو ہے وہ کوئی میرے خیال سے بری بات نہیں ہے، لیکن جو آپ اس سے سر یہ ہے کہ جو سرکل جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے ان کا پتہ چلتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ افغانستان سے ہیں، کہیں سے، تو وہ تو جن کے پاس ہم باقاعدہ نیشنل الیکشن پلان کے پس منظر میں آج بھی گورنمنٹ آپریشن کرتے ہیں، رات کو گشت ہوتی ہے، ایسے تمام لوگ جو اپنے کسی تحقیق جو اپنے کسی آئیڈینٹی کے بغیر موو کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ پولیس ذریعے معاوضہ دے کے آتی ہے، میجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں، ان کا پراپر ٹرائل ہوتا ہے اور پھر ان کو ہم الگا بدل کرتے ہیں. تو یہ پولیس کی جو سرویلنس ہے یہ 24 آور ہے، اور یہ اسی سرویلنس کا ایک مطلب اس کا جو دوڑ بھاگ ہے اس کا یہ نتیجہ ہے جو الحمدللہ اس کے ساتھ. اچھا سر جی، ایس پی صاحب ایک منٹ سر، چونکہ یہ سب ہم جتنے یہاں کم و بیش 30-40 صحافی ہیں، یہ چونکہ اتنا ایک نازک معاملہ ہے، یہ آج آپ نے یہ اتنی بڑی کارروائی اور کسی صحافی کو شاید کام یہ ہمیں ٹیبل پہ آ کے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں، کسی کو نہیں پتا. یہ چونکہ جس پرائیویسی اس میں ایک چیز ہے، میں کوشچن آپ کو سمجھ گیا ہوں. یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہوتی ہے نا خبر آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس سے ہماری بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے. ایک بندہ پشاور چلا گیا، ایک بندہ لگی کوتر چلا گیا، کہیں دائیں بائیں ہو گیا، پھر ہمیں شاید وہ 10 دن بعد ملے، 15 دن بعد ملے. تو کچھ لوگوں کو اس کی بھنک تھی، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ میں نے کل طاہر بھائی کو کہا تھا، میں نے کہا جی آج رات میں آپ کو جو ہے نا معافی دیں گے، ان کا شکریہ. انہوں نے بھی سب دوستوں کو جو جہاں جہاں میرا رابطہ تھا، میں نے سب کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جلدی ہم اس سے بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں. ابھی بھی ہم سوال اگلا حصہ یہ تھا کہ یہ ابھی بھی آگے نا ظاہر ہے اس انویسٹیگیشن میں ہمارے کسی کچھ لکھنے سے شاید کوئی خلل پیدا ہو. یہ جو تحقیق ہے جو چیز یہاں تک تھی نا، کیونکہ کہ وہ جو ہے نا ہم نے اس کو بریک لگا دیا. نیکسٹ وہ نیا پورشن ہے، وہ شاید آپ کو اس سے بھی کوئی بڑا ملے، لیکن وہ یہ آ بھی جائے تو اس کا اس سے کوئی جب تک ہم کوئی پراپر ریکوری نہ کر لیتے اور پھر سارے لوگوں تک وہ خبر چلی جاتی، وہ ٹاک آف ٹاؤن بنتی اور باقی لوگ تھوڑا سا کیئرفل سینسٹائز ہو جاتے، ہوشیار ہو جاتے، تو شاید ہم مطلوبہ عادت پورا نہ کر سکتے. باقی ادروائز جب ہم نے محسوس کیا کہ اب ہمارے پاس ٹوریزم چیز ہے اپنے ذمہ داران کے سامنے رکھنے کے لیے، پھر ہم نے آپ کو ایک سوال ہو رہا ہے، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہمارے انٹری پوائنٹ سے آ رہی ہیں، کس طرح کے اکوپمنٹس کی ضرورت ہے وہاں انٹری پوائنٹس پہ، تاکہ بہت باریکی سے چیک کیا جائے یہ آگے اس میں بات یہ ہے کہ یہ جب اس کو کھولیں گے نا آپ تو یہ 5-7 اردو میں اس میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے. یہ وہاں سے پیکنگ ان کی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پھر کوئی ایک چیز تو آپ کو مل جائے گی، بٹ اس کا مل جائے گا، باقی کوئی نہیں. اب بٹ اگر آپ نے ویسے تھیلے میں ڈالا ہے تو اس سے کوئی ضرورت نہیں بنے گا کہ یہ تو اسپیئر پارٹ ہے کسی چیز کا. یہ چھوٹی اسی لیے دیکھیں نا، وہ کلاشن کوف ہے ایک جو طاہر بھائی آپ کے پاس پڑی ہے، یہ اور وہ ریپیٹر ہے، ان کے لیے تھوڑی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک انٹری پوائنٹ تو ہے نہیں ہے، بے شمار راستے ہیں. پچھلے دن مجھے کسی نے کہا جی کہ گدھوں پہ لاد کے شراب جو ہے نا وہ آ رہی ہے، ہم رات بیٹھے رہے تو وہاں پہ نہ گدھا آیا تو نہ شراب آ گئی، لیکن چلے کوشش تو ہم کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی اس طرح کا طریقہ بنے. اب یہ ہے کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی ابھی
اپنے کوٹ میں ڈال کے نا شہر میں جاتے ہیں تو اب طاہر صاحب کی کون تلاشی لے گا؟ 10 حصے بن جاتے ہیں ایک ہی۔ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 3 ملزموں کو گرفتار 2 کو گرفتار کر دیا ہے، 3 ہے، تو باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، اس میں گروپ ہے، پوری گینگ ہے، تو پوری گینگ کی آپ ہمیں فگر بتا سکتے ہیں؟ اس میں 30 ابھی تو کچھ نہیں بتا سکتے اس لیے کہ وہ ہے ہمارے حساب کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ وہ جلدی آپ کو اپنے ایپس ہو گیا اسی طرح بتا دیں۔ ان کی دلچسپی اس لیے کہ یہ ناصر علی خان سے ان کے گاؤں سے ان کے گھر سے یہ خبر سر ہمیں پہلے کتنے لوگوں سے یہ اسلحہ پکڑا گیا، کتنے لوگوں سے پکڑا گیا؟ یہ اصل میں انہوں نے ظاہر بھائی دیا ہوا ہے، لیکن ایک جو ہے نا آپ کی اسٹائل یہ ہے کہ اگر میں نے صاحب یہ بڑا المیہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچر ہے، ایک اسکول ٹیچر ہے، جب یہ کام کرے گا تو عام آدمی کو تو یقین نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے یا یہ اسلحے کا بزنس کر رہا ہے۔ لیکن ہاں بات یہ ہے کہ وہ 4-5 سال سے کر رہا ہے، اب یہ ہے کہ اس بندے کو اسکول ٹیچر رہنا چاہیے، اس کو امام مسجد ہونا چاہیے یا اس کو پولیس میں ہونا چاہیے، اس طرح کی حرکت کرتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے جناب، اس پہ آگے آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ اس میں سر خود کنفیوز ہوں، ابھی تک میں خود کلیریفائی نہیں ہوں گیا یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے یار ہے، وہاں سے کوئی فون کر رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، وہ مطلب کون لوگ کشمیر کے لوگ ہیں، بھارت کے لوگ ہیں، کون یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو کشمیر کے لوگ اسلحہ منگا کر اپنے بچوں کو کیوں مروائی جاتے ہیں؟ کشمیر کے لوگ جو ہیں سارے، لیکن ہاں ساری جو صحیح ہے تو اس کو ریکارڈ کے ذریعے میں لا سکتا ہے، گورنمنٹ سے وہ 60,000 تنخواہ بھی لے رہا ہے، تو وہ اگر یہ انڈیا نہیں بھی جا رہے ہیں لوگوں کو دے رہا ہے تو موتی بانٹ رہا ہے نا، تو اگر ٹیچر یہاں پہ کر رہا ہے تو وہاں بھی تو کوئی ہوگا جو کر رہا ہوگا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تو چلے کسی ادارے نے آپ کو کوئی اطلاع دی اس پہ آپ نے کارروائی کی، لیکن باغ کے اندر منشیات اور اسلحہ جو ہے یہ ایک منڈی بن گیا ہے باغ، اس میں بعض ایسے لوگ ہیں جن جیسے مشکوک باہر سے آتے ہیں، پورا دن شہر میں گھومتے ہیں، کوئی بکاری کے روپ میں، کوئی پھیری والا، کوئی اس طرح ہے پہلو میں، اور ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے، کہاں سے ہے، ان کے پاس بناتی ہے۔ یہ انتظامیہ کا فیل نہیں ہے کہ اس کون سے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پورا دن گھوم پھر کر کے اس کے بعد انتظامیہ کا فیلئر بھی ہے اور آپ کا بھی فیلئر